السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے دن اچھے جا رہے ہوں گے اور گرمی تو بہت اچھی جا رہی ہوں گی۔ تو چلے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ جیا مدرسے میں عطا اللہ استاد کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹھہری اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں اپنا مسئلہ پوچھ کر باہر آئی۔ جیا نے استاد سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ استاد نے خوش دلی سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ آؤ جیا بیٹا بیٹھو، آج کیا سوال لائی ہو؟ اپنی دوست کا۔ جیا اچھا سا پردہ بنا کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک چھوٹی سی نوکری ہے میرے پاس، اگر تم کرنا چاہو تو۔ جیا نے چونک کے استاد کو دیکھا۔ کیسی نوکری استاد جی؟ مدرسے میں ہے، ہماری کچھ بچیاں اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کرتی اور سیدھا مدرسے آ جاتی ہیں تو ان کو بنیادی چیزیں نہیں آتی، اور ان کی بنیاد ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ان کو ریاضی پڑھا لیں، تھوڑی انگلش سمجھا دیں، ان کو اردو صحیح سے پڑھنا آئے، تھوڑی دنیا داری کی سمجھ ہو۔ استاد کی یہ سوچ دیکھ کر جیا کا دل مطمئن اور خوش ہوا تھا۔ مجھے کسی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے استاد جی، یہ مدرسہ میرا بھی ہے، انشاءاللہ آپ جو سبجیکٹ کہیں گے میں وہی پڑھاؤں گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ جیتی رہو، اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے، اللہ تمہارے لیے ہر نیکی کا کام میں خیر و برکت عطا کرے، آمین آمین۔ میں کل تمہاری دوست کے بارے میں سوچ رہا تھا، بڑی بہادر بچی ہے، ایک بریلوی گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ ان چیزوں کی پیروی نہیں کر رہی بلکہ ان چیزوں کی پیروی کر رہی ہے جس کی اصل میں کرنی چاہیے۔ یہ ایک جہاد ہے جو وہ کر رہی ہے، اور یہ بڑا افضل جہاد ہے، اپنوں کے ساتھ جہاد کرنا دین کے لیے، یہ اللہ کا نظر کرم ہے۔ میں اس کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے سارے مسئلے حل کر دوں۔ جیا کے لیے آج کا دن بہت اچھا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ وہ کبھی اپنی تعریف پہ اتنی خوش نہیں ہوتی تھی جتنی وہ فدق کی تعریف پر خوش ہوتی تھی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فدق کے بھیجے ہوئے سوال استاد کے سامنے رکھے۔ استاد اس کو ایسے ہی سمجھانے لگا، استاد جی آپ کو پتہ ہے وہ باتوں سے ماننے والی نہیں ہے جب تک اس کو حدیث اور قرآن کا حوالہ نہ دیا جائے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی اس کو اپنی باتوں سے کنونس کرنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں ہوتی جب تک کوئی اس کے سامنے قرآن اور حدیث نہ کھول کے رکھ دے۔ استاد کے چہرے پر ہلکی سی شکن ہے۔ یہ بہت سے بڑے بڑے علماء کا اتفاق ہے کہ عورت کو سمٹ کر نماز پڑھنی چاہیے، مردوں کی طرح نہیں۔ یہ تو عقل والوں کے لیے سمجھ کی بات ہے نا، نہ جانے کیوں لیکن انہیں اچھا نہیں لگا۔ آپ کی بات سے میرا اتفاق ہے، لیکن قرآن میں نے نہ صحیح حدیث میں تو اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ دیا ہوگا۔ اما عائشہ سے راوی ہوا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ سے، حضرت فاطمہ سے، کسی نے تو ایسے سمٹ کے نماز پڑھی ہوگی نا، کوئی تو ایسی حدیث ہوگی۔ عطا اللہ استاد کو تھوڑی ناگواری گزری، تو علماء کو کیا چھاٹ مارتے پھرتے ہیں؟ اگر وہ سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں تو کوئی چیز تو انہوں نے دیکھی ہوگی۔ جی ایک دم خاموش ہوگی۔ لگتا ہے تمہاری دوست نے بریلویت چھوڑ کر کوئی اور فرقہ بنا لیا ہے۔ جی نے استاد کو چونک کے دیکھا۔ میں بچپن سے اس کے ساتھ ہوں، لیکن اس نے خود کو مسلمان کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا۔ میں چلتی ہوں استاد جی، اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث مل جائے تو مجھے بھیج دیجیے گا۔ اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ نماز ان دو حدیثوں سے ہی ثابت ہے جس میں ایک صحابیہ کو دیکھا گیا کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھی، یعنی عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیا کی آنکھیں طنز سے ایک دم چھوٹی ہو گئیں اور عطا اللہ استاد منہ میں الفاظ بناتے بناتے رہ گئے۔ وہ سب نہ جانے کب سے فدق کا یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ زور سے آنکھیں بند کرتی اور پھر کھولتی، پھر زور سے آنکھیں بند کرتی اور کئی کئی منٹ تک آنکھیں بند کیے بیٹھتی۔ کیا ہو گیا ہے وہ تمہیں ڈسٹرب کرنا چاہتے ہو، تم ڈسٹرب ہو جاتی ہو، حمزہ نے چڑھ کر کہا۔ چپ کرو حمزہ ماسی، کنسنٹریٹ کرنے دو مجھے کہ اگر میں ایک نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوتی تو میں کس طرح دین کی طرف آتی۔ وہ پھر سے یوگا سٹائل میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ دین کی طرف سے ہی کیوں، تم کسی اور دھرم کی طرف بھی تو جا سکتی ہو، کتنے دھرم ہیں، شری نے گھبرا کر کہا۔ کوئی گرا پڑا اور مجبور انسان ہوگا وہی تمہارا دھرم اپنائے گا شری۔ خرم کو نہ جانے کیوں ہمیشہ شری پر غصہ رہتا تھا، اور اس کے دھرم سے تو کچھ اور بھی۔ شری ایک دم آگ بھگولا ہوگی۔ تم جیسے ہی لوگ آگے جا کر دہشت گرد بنتے ہیں۔ شری کی بات سن کر خرم کی تیوری چڑھائی۔ ہاں بنوں گا دہشت گرد، اور پہلا خودکش میں تم پہ کروں گا۔ جے کے ببل چبا چبا کر سب کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ عالیہ نے کسی کی پروفائل اوپن کی ہوئی تھی اور بار بار اس کی تصویریں زوم کر کر کے مسکرائی جا رہی تھی۔ اس بات کو خرم نہ جانے کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ویوین، بے تحاشا اس کے منہ سے نکلا۔ جیکس فرینڈز، جے کے نے چونک کے پوچھا۔ عالیہ تھوڑی گھبرا گئی۔ سب نے اسے تیز نظروں سے دیکھا سوائے فدق کے، جو کہ فی الحال نان مسلم کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، جس کا نہ وہ سر پکڑ پا رہی تھی اور نہ ہی پوچھ۔ سب فدق کی اس حرکت سے اکتا گئے تھے۔
اور سب باری باری کر کے اٹھنے لگے۔ ایرتھی یوں ہی ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ فدق نے آنکھیں کھولی تو سب غائب ہو چکے تھے سوائے ایرتھی کے۔ تو کیا ہوا، کچھ ہاتھ آیا؟ ایرتھی نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں، میری امیجنیشن میں دین تک پہنچنا بہت آسان ہے، کیونکہ میری روح اپنے دین میں رچی بسی ہے۔ میں اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے وجود سے نکال کر الگ نہیں کر سکتی۔ میں اس سوال کا جواب شاید نہیں دے پاؤں گی۔ فتح کی بات 100% ٹھیک تھی۔ تم کسی ایسے سے کیوں نہیں پوچھتی جو نان مسلم ہونے کے بعد مسلم ہوا ہو؟ ایرتھی نے بہترین مشورہ دیا۔ فتح کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ایرتھی کو گلے لگا لیا۔ یو آر مائی لو، یو آر مائی ایرتھی۔ کٹر سے کاٹتے کاٹتے اس خیال ہی نہیں رہا اور تبسم اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ سے خون کا فوارہ سا چھوٹا اور ٹپ ٹپ کرنے لگا۔ درد کی شدت سے اس نے ہاتھ کو جھٹکا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ ادھر سے وقاص چودھری گزر رہا ہے۔ خون سیدھا اس کے سفید شلوار قمیض پر جا گرا۔ وہ وہیں رک کر غصے سے تبسم کو دیکھنے لگا اور تبسم اپنا ہاتھ تھامے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ معاف کرنا وقاص، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ آ رہے ہیں۔ وقاص غصے سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب بھی وہ اسے یوں پکڑتا تھا تبسم ہمیشہ اپنا گال پیش کر دیتی تھی، مگر آج اس نے گال پر تماچا نہیں مارا۔ وہ اسے پکڑ کر نل کے سامنے لے گیا اور اس کے زخم پر پانی چھوڑ دیا۔ زخم صاف ہونے کے بعد اس نے اپنی ہی قمیض پھاڑی اور اس کے ہاتھ پر باندھ دی۔ تبسم یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ وہاں سے فوراً چلا گیا، اپنی جیکٹ اتار کے پھینک دی اور زور سے نوکر کو آواز دی، جلدی سے مجھے دوسرے کپڑے دو اور یہ کپڑے پھینک دو، ان پر نجس خون لگ گیا ہے۔ وہیں ایک پل کے لیے تبسم خوش ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی پل اس نے اسے وہی تماچا دے دیا جو وہ ہمیشہ دیتا تھا، دل کا تماچا۔ آج سورج واقعی جنوب سے نکلا تھا، کیونکہ آج کے دن جیک فدق کو نہیں بلکہ فدق جیک کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے لگ بھگ ہارورڈ چھان لی تھی، لیکن نہ جیک ملا نہ جیک کی خاک۔ آخر کار وہ تھک کر ہال میں پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ تھک کر ہال میں پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کی نظر ہال کے اندر ایک چھوٹے سے لائبریری نما کمرے میں پڑی، جہاں جیک ٹیبل پر ٹیک لگائے کسی لڑکی کی زلفوں سے کھیل رہا تھا۔ فدق کی پلک تک نہ جھمکی اور وہ حقارت اور عجیب نظروں سے دیکھتی دیکھتی شیشے سے بنے دروازے تک جا پہنچی۔ ایکسپرٹ لچا بدماش، کمال تو دیکھو اس کا، ایک ہاتھ سے کتاب پکڑی ہوئے، دوسرے ہاتھ سے زلفیں۔ وہ دروازے کے اتنے پاس ہو گئے کہ اس کی ناک دروازے پر جا لگی، جو کہ ایک خوبصورت بھورے نقاب میں چھپی ہوئی تھی۔ یا اللہ، کیسی تو لڑکی ہے، خود ہی چپک رہی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں یہاں پیدا نہیں ہوئی، ورنہ جہنم کا ایندھن ہوتی۔ فدق پہ غشی آنے کو تھی، وہ اب اس سے زیادہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ نوک کیا۔ جیک نے یکدم گردن دروازے کی طرف کی، جہاں پر بھوری بلی چمٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ہری آنکھیں چھوٹی کر کے فدق کو دیکھا۔ بہوؤں کو سخت کرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر ایک گہری سبز لکیر ظاہر ہوتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جلدی سے فدق دروازہ کھولا، جسے فدق گرتے گرتے بچی۔ کیا ہوا فی، فری میں رومانٹک فلم دیکھ رہی ہو؟ نہیں جیک نینسی، میری آنکھوں کو نہ تمہیں دیکھنا کو شوق ہے، نہ ہی یہ گھٹیا چیزیں، چلو میرے ساتھ۔ فدق نے کسی کمانڈر کی طرح حکم دیا۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ جیک نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ تو اور کیا منتیں کروں، درخواستیں کروں؟ فدق کو آج وہ کچھ زیادہ ہی غلیظ لگ رہا تھا، ہمیشہ سے بھی زیادہ۔ نہیں جاؤں گا، وہ واپس جانے کو پلٹا۔ تمہارا جواب پڑا ہے وہاں پر، تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، اپنے لیے تھوڑی۔ فدق نے بھی ایسے ظاہر کیا جیسے اس کے آنے نہ آنے سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ اگلے ہی پل دونوں ہارورڈ کے بڑے سے ہال میں موجود تھے، جہاں پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی سیمینار ضرور ہوتا تھا۔ ہال کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ فدق دروازے کے ایک سائڈ پر ٹیک لگا کر ٹھہر گئی اور جیک دوسرے پر، اور فدق نے انگلی سے اسٹیج پر ٹھہرے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اسے سنو، یہ ہے وہ شخص جو کہ ایک نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، بٹ ناؤ ہی مسلم۔ جیک نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اسے سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ جیا نے اپنے کالج کا سارا سامان نکال رکھا تھا۔ اس کے لیے اس کی کالج لائف اگر پوری زندگی بھی مل جاتی تو اس سے زیادہ عزیز تھی۔ ان چیزوں میں اس کی ہیڈ گرل کی سیش بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ سیش مسکرا کر دیکھی اور اسے دوستی نبھانے کے وہ دن یاد آ گئے، دوستی کی وفائیں، وہ نام جو آج بھی اس کے دل میں دھڑکتا تھا، محمد فدق، جو اب اس سے کبھی کبھی بات کرتی تھی۔ جی علی، یہ جونیئرس کو پارٹی کا سامان آپ ہی نہیں گزارنے دیا، کیونکہ آپ چیف پراکٹر ہیں، آپ کی چیکنگ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جیا وہیں کرسی پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سارا ٹیچنگ سٹاف وہاں موجود تھا۔ جیا کے ساتھ اس کے نمائندے فدق اور تانیہ بھی موجود تھے۔ میڈم فرحت نہ جانے کب سے اسے سنا رہی تھی۔ وہاں ایک دو اور اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے۔
کیونکہ ان کا آخری سیمسٹر تھا اور وہ سب سے زیادہ سینئر تھی۔ میڈم فرحت ہمیشہ طاق میں رہتی تھی کہ کب ان کی کوئی غلطی نکلے اور وہ انہیں بے عزت کرے۔ اصل میں انہیں ان کی دوستی سے شدید نفرت تھی، انہیں حسد ہوتا تھا، اور جب اس سے جیا نے میم میمونہ کی مدد کی تھی انہیں یہ بتا کر کہ میڈم فرحت ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، تب سے ان کی دشمنی اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ میڈم فرحت نے جیا کو بلا کر کہا تھا کہ وہ میمونہ کو بدنام کرے۔ جیا نے یہ بات میمونہ میم کو تو نہیں بتائی تھی کہ میڈم اسے کس طرح بدنام کرنا چاہتی ہے، وہ بتاتی بھی کیسے۔ میڈم فرحت نے اس سے قسم لے لی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، نہ میمونہ کو نہ ہی فدق کو، اور فدق جانتی تھی کہ جب جیا قسم کھا لے تو مرتے دم تک اسے نبھاتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم چیف پراکٹر ہونے کے قابل نہیں رہی، اس لیے اب یہ اعزاز میں محمد فدق کو دیتی ہوں۔ ساری ٹیچرز نے تالیاں بجائیں۔ فدق نے غصے سے اپنی مٹھیاں بینچ لی۔ جیا نے فدق کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کوئی بات نہیں فدق، تم چیف پراکٹر ہو یا میں، فرق ہی کیا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ میڈم فرحت کبھی فدق کو دیکھتی کبھی جیا کو۔ انہوں نے بڑی شان سے سیش اپنے ہاتھ میں لی اور فدق کو اپنے پاس بلایا۔ فدق آہستہ آہستہ ان کے پاس آئی۔ جیا نے بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ میڈم فرحت سیش فدق کے گلے میں ڈالنے والی تھی کہ فدق نے وہ سیش ان کے ہاتھ سے لے لی اور فوراً ان کے گلے میں ڈال دی۔ آپ کو لگتا ہے چیف پراکٹر ہونا کوئی مذاق ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جیا کے علاوہ کوئی اور اس بخوبی نبھا سکتا ہے، تو آپ 2 دن کی کام خود کر کے دیکھ لیں، کیونکہ محمد فدق اور اس کی ہنٹرز جیا علی کے علاوہ کسی کو بھی چیف پراکٹر نہیں مانیں گی۔ ساری ٹیچرز ہکا پکا رہ گئی، کہیں نہ کہیں انہیں محمد فدق سے ایسی بے باکی کی امید تھی۔ فدق آگے آئی اور جیا کا ہاتھ پکڑ لی۔ تیرے لیے میں تخت بھی چھوڑ دوں، یہ چیف پراکٹر کیا چیز ہے؟ جیا اسے گلے لگا کر رو پڑی۔ وہ سیش اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ ہنٹر کے ڈر سے ساری لڑکیوں نے چیف پراکٹر بننے سے منع کر دیا تھا اور دوبارہ سے چیف پراکٹر جیا علی کو ہی بنایا گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اس سچی دوستی کو یاد کر رہی تھی، جو نہ جانے اب کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، کیسی ہوگی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری شانوں والے رب، اے محبت کرنے والے رب، میری فدق کی حفاظت فرمانا، آمین۔ جیا کو ہمیشہ دعا مانگنے کی عادت تھی اور اللہ کو بھی اس کا یوں دل سے مانگنا بہت پسند تھا، کیونکہ رب دینے والا ہے اور پکارنے والے کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ اوکے، میری کہانی کی شروعات یونیورسٹی کے پہلے دن سے ہے۔ اس پورے سال مجھے بہت ہی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی۔ میرے ماں باپ کی علیحدگی ہو گئی، میرا کتا مر گیا، نہ جانے کیوں، پر سب کی ہنسی نکل گئی۔ بہت مشکل دن تھا، سبحان اللہ۔ 2 ہفتوں میں 2 کار ایکسیڈنٹ، اور میرا قریبی دوست جو اسی سال چل بسا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سال نے مجھے کئی سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، زندگی کا مقصد کیا ہے، میں صبح سویرے کیوں جگ جاتا ہوں۔ فدق نے بھویں اٹھا کر جیک کو دیکھا، جیک نے بھی تیز نظر فدق پہ ڈالی۔ کیوں اتنا پریشان ہوتا ہوں، کیوں نہ میں چپ چاپ صوفے پر بیٹھ کے ٹی وی دیکھوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پوچھنے لگا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اسی چیز نے مقدس کھوج کی شروعات کروائی۔ اب جب کہ میں آسٹریلین تھا تو میں نے اس آیت کی کھوج بن شروع کی۔ پہلے میرے کچھ کرسچن فرینڈز ہیں تو مجھے یاد ہے کہ میں چرچ کیمپ گیا تھا، میری زندگی کا سب سے مزاحیہ کیمپ تھا۔ سب گا رہے تھے، پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، میں بھی کیا بول رہا تھا، آوازیں بہت خوبصورت تھی، لیکن واقعی یہ سب عجیب لگ رہا تھا، اور سبھی لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ خدا تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا کتا مر گیا، پورا حال میں سب کا کہکا گونجا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کرسچینٹی کی تلاش بھی جاری رکھی، اور مجھے اس کے لیے کئی مختلف پہلو، کیتھولزم، اینوگلزم اور بیپٹسٹ پادریوں اور چرچیوں پر بات کی۔ میں اکثر ان کے پاس جاتا، سوال پوچھتا، لیکن میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں دیکھا، او بھائی یہ رہا بائبل، اور مجھے جواب دیتے تھے، مگر وہ جواب زیادہ تر ان کے اپنے اوپینین پر مبنی ہوتے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کرسچینٹی بہت ساری انٹرپریٹیشن، تشریحات ہے، ہر پادری ایک بات پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرا کسی اور بات پر۔ بائبل تو ایک ہی ہے، مگر اس کی وضاحتیں بے شمار ہیں، اور یہی بات مجھے الجھا دیتی تھی۔ وہاں بیٹھے کئی کرسچن بھی کنفیوز دکھائی دینے لگے۔ اس وقت یونیورسٹی کا پہلا سال تھا، اور میں ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا، اور ایک سروس اسٹیشن میں میرا ایک کولیگ ہندو تھا، وہ اپنی شفٹ اکثر بار بار چینج کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہہ دیا، بھائی اس ہاتھی والے سر کے بندے سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، یہ گنیشا ہے۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے اس سے شیر کا سر کیوں نہیں دیا، وہ زیادہ اچھا لگتا۔ وہ بولا، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد میں نے مورمون، میرا دوست، اسکول مذہب دیکھا، جسے لیٹر ڈے سینٹس بھی کہتے ہیں۔ وہ بہت سخت ہوتے ہیں، وہ الکوہل، شراب نہیں پیتے، کیفین نہیں پیتے، اور بدقسمتی سے کوک بھی نہیں پیتے۔ مجھے یہ ڈسپلن اچھا لگا، مگر مجھے وہاں بھی فیتھ، ایمان کی کمی محسوس ہوئی، اور مجھے ثبوت بھی چاہیے تھے۔ پھر میں نے
یہودیت کو دیکھا۔ میرا اصل نام روبن تھا اور ابوبکر سے پہلے اس نام کی وجہ سے یہودی سمجھتے تھے کہ میں بھی اس میں سے ہوں، مگر وہاں بھی مجھے وہ چیز نہ ملی جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر میں نے بودھزم دیکھی، مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا ہے، بہت سے لوگ سکون میں نظر آتے تھے، مجھے لگا میں یہی چنوں گا، مگر اس میں خدا نہیں تھا، یہ صرف زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ جب جب ہندوؤں کی بات کرتا خرم کی نظر شریف پر ہوتی اور وہ غصے سے اسے دیکھتی۔ ایک دوست نے پوچھا اسلام دیکھا؟ میں نے کہا اسلام؟ وہ تو دہشت گرد لوگ ہیں، میں کیوں دیکھوں؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پاگل اب تم ہو گئے ہو۔ جیک نے اسے دیکھ کر بڑبڑایا اور فدک نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد میں مسجد چلا گیا۔ میں جوتے پہنے قالین پر چلتا ہوا اندر چلا گیا۔ ایک بھائی نماز میں تھا، میں اس کے قریب چلا گیا اور لاشعوری طور پر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جبکہ وہ سجدے میں تھا۔ اب کی فدک ہنس پڑی۔ جیک کے کانوں نے اس کی ہنسی سنی پر دیکھا نہیں۔ تب ابو حمزہ آئے۔ میں گھبرا گیا کہ اب شاید میری جان گئی، میں تو مارا گیا۔ میں گورا آدمی دہشت گردوں کے بیچ میں، میری تو لگ گئی۔ پھر سب کی ہنسی کے فوارے چھوٹے۔ وہ تھا ہی اتنا دلچسپ، مگر انہوں نے مسکرا کر کہا بھائی کیسے ہو؟ آج کا دن کیسا رہا؟ میں حیران رہ گیا۔ یہ بھائی میرے لیے چائے بنا رہے تھے، بسکٹ دے رہے تھے، اتنی چائے کہ مجھے ہر 5 منٹ میں باتھ روم جانا پڑتا تھا۔ ہاں میں کسی حد تک مذہب کے لیے جا رہا تھا اور بسکٹ کے لیے بھی۔ پھر حال میں ہنسی گونجی۔ اتنی مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ میں ان سے سوال پوچھتا رہا اور وہ ہر بار قرآن اٹھا کر کہتے یہ دیکھو یہاں جواب ہے۔ کبھی انہوں نے اپنی اوپینین نہیں دی۔ ایک دن میں نے کہا آپ اپنی رائے بتائیں۔ اس نے جواب دیا میں خدا کے کلام پر اپنی رائے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر میں ہل گیا۔ میں قرآن گھر لے آیا اور جب میں اسے پڑھ رہا تھا مجھے لگا کوئی مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا یہی روحانی موڑ کو پانے کی رات ہے۔ مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں نے کہانیاں سنی ہوں گی، تو میں نے موم بتیاں جلائیں، پردے کھولے، کھڑکیاں بھی کھولی۔ ایک دفعہ پھر ہنسی گونجی۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں رک گیا۔ میں نے کہا اللہ میں تیار ہوں، یہی وہ سمے ہے، یہی وہ پل ہے، میں تیار ہوں اسلام میں چھلانگ لگانے کو پورا۔ بس میں ایک اشارہ چاہتا ہوں، چھوٹا سا، زیادہ بڑا نہیں، چھوٹا سا، زیادہ نہیں تو بجلی کے گرج۔ سب کی ہنسی ایک دفعہ پھر بلند ہوئی۔ زیادہ نہیں تو آپ اگر نیچے آ جائیں، مطلب کچھ چھوٹا سا، تم نے تو پوری دنیا ہی بنائی ہے۔ تو میں بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا موم بتیوں کو 4 میٹر تک اوپر چلی جائیں جیسے پکچروں میں ہوتا ہے۔ ہاں 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 میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہوا، سچ مچ کچھ بھی نہیں ہوا۔ سچ کہوں تو میں بہت دکھی ہو گیا۔ فدک کی بھی ہنسی نہیں رکی۔ تو میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ یہ آپ کا چانس ہے، میں تو کہیں نہیں جا رہا، میں تو یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں چلیے میں آپ کو دوبارہ چانس دیتا ہوں، شاید آپ بزی ہوں گے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اس دنیا میں، تو ویسے بھی دن کا وقت ہے، تو چلے دوبارہ کرتے ہیں۔ کچھ بھی مطلب چھوٹا سا کچھ بھی، ٹھیک ہے اوکے میں پھر سے تیار ہوں۔ اوکے سبحان اللہ، کچھ بھی، بالکل بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا دیکھو بھائی دیوار سے پانی نکلنے لگا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، بالکل بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں بہت ہی نراش تھا، میں دکھی تھا اور میں نے کہا آخری موقع اسلام، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب لوگوں میں تجسس بھر آیا کہ آخر میں ہوا کیا۔ پھر میں نے دوبارہ قرآن اٹھایا، میں وہیں پڑھنے لگا جہاں میں پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، میں نے آگے کا پنہ پلٹا اور آیت پڑھی اور وہ لوگ جو ہم سے اشارے مانگتے ہیں، کیا ہم نے انہیں پہلے ہی اشارے نہیں دکھایا ہے؟ اپنے آس پاس دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، پانی کو دیکھو، یہ اشارے ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب تالیوں کی گونج اٹھی۔ میں نے دوبارہ قرآن کھولا اور پڑھا جو ہم سے نشانیاں مانگتے، کیا ہم نے انہیں پہلے سے نشانی نہیں دکھائی؟ سورج، ستارے، پانی، زمین میں کام کیا۔ میں کتنا مغرور تھا جبکہ نشانیاں ہر طرف تھیں۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کئی آنکھوں میں آنسو تھے، لوگ کھڑے ہو گئے، بہت سے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بہت سے لوگوں کے دل کو بات لگی، بہت سے لوگوں نے اسے ایک کہانی کی طرح سنا، بہت سے لوگ صرف ٹائم پاس کے لیے آئے تھے اور بہت سے لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ انہی لوگوں میں ایک جیک نینسی بھی تھا۔ ہو گیا یا کچھ اور باقی ہے؟ فدک نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں، تم جا سکتے ہو۔ فدک کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، وہ آنکھیں ہر وقت جیک نینسی کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ کاش فدک کی آنکھیں نہ ہوتی، جیک نے دل کی گہرائیوں سے سوچا۔ جیک نے فدک کی نظروں کو نظر انداز کیا اور کسی خیال سے ڈوبا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ ہال سے باہر نکلتے اس کے چہرے پر دھوپ پڑی، اس کی سبز آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے بمشکل سورج کو دیکھنے کی کوشش کی مگر دیکھ نہ سکا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، کیا تمہیں ہماری نشانیاں نظر نہیں آتی؟ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اسے مڑ کر دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آج تم نے قسم کھائی ہے میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ جیک نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فدک بھی ہلکا سا ہنس پڑی۔ نہیں، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ جیک نے حیرت سے فدک کو دیکھا۔ اگر تم مجھ سے وہ سوال نہ کرتے تو میں اللہ کے اتنے بڑے احسان کو کبھی نہ سمجھ پاتی۔ تم واقعی ٹھیک کہتے ہو، اگر میں کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوتی تو شاید برباد ہو جاتی، نہ جانے میرا کیا حالات ہوتے۔ میں نے
میں کہاں ہوتی، کیا کر رہی ہوتی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے ماننے والوں کے گھر میں پیدا کیا. جیک نے فدق کی بات آدھی سنی اور آدھی انسنی کر دی، یا کم از کم فدق کو یہی لگا، مگر حقیقت یہ تھی کہ جیک نے اس کی بات پوری سنی تھی اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا. ہم ان لوگوں کی بات بہت توجہ سے سنتے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان اہم لوگوں میں دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جن سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں، ایک دوسرا وہ جن سے ہم بے انتہا نفرت کرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، فی ٹیسٹ میں میرے پیچھے بیٹھے گی، جیک نے فون پر کسی کو حکم دیتے ہوئے کہا. ایک چھوٹا سا گھر جو کہ ایک چھوٹے سے آنگن اور ایک کمرے پر مشتمل تھا. کچی حویلی، کچا کمرہ، اور اس کمرے میں پڑی ایک چارپائی جس پر فالج زدہ وہ کسان پڑا تھا، جو صرف اور صرف سننے کے قابل تھا، نہ کہنے کے نہ چلنے کے. تبسم کے آتے ہی گھر میں بھگدڑ مچ گئی. جلدی سے ایک اچھی کرسی منگوائی گئی. انہیں دیکھ کر تبسم کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے. اس کسان کا ایک کمزور سا بیٹا تھا اور ایک جوان بیٹی. پتہ نہیں تبسم بی بی کیا ہوا، لگتا ہے کسی زہریلے سانپ نے کاٹا ہے. بس اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان نہیں نکلی. تبسم نے آدھمرے کسان کی طرف افسوس سے دیکھا. تبسم نے اپنی چادر میں چھپے 2 سیٹ سونے کے اور کچھ پیسے کسان کی بیوی کی طرف کیے. کسان کی بیوی یہ سب دیکھ کر بکھلا گئی. ہی کسان کا بیٹا اور بیٹی بھی سکتے میں آ گئے. یہ کیا ہے بی بی جی، اتنی بڑی امداد ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ کسان کی بیوی نے ہاتھ جوڑ لیے. یہ امداد نہیں ہے، اور نہ ہی میں تم لوگوں پر کوئی احسان کر رہی ہوں، نہ ہی یہ کوئی قرض ہے. یہ تم لوگوں کو اپنی محنت کا حصہ ہے. تم لوگوں نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، ہماری زمینیں سنبھالی، تو اس برے وقت میں تم لوگ کا اتنا حق تو بنتا ہے. کسان کے گھر والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جو کہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ تبسم احساس ندامت سے ان کے گھر آئی ہے. انہیں کیا پتہ تھا کہ ان کے گھر کی روزی روٹی روکنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا شوہر وقاص تھا. یہ رکھ لیں اور اپنے بیٹے بیٹی اور شوہر کو لے کر شہر چلی جائیں، وہاں ان کے اچھے اسپتال سے علاج کروا لیں. میں اسپتال کا نام لکھ کر دیتی ہوں، وہاں پر آپ ہمارا نام لکھ کیجیے گا، وہ سارے انتظامات کر دیں گے. آپ کے بیٹے کا بھی علاج ہو جائے گا، اور اپنی بیٹی کو تعلیم دلائیں. اپنے بیٹے کو بھی کسی کام پر لگا لیجیے گا. پر بی بی جی، ہماری زمینیں یہاں ہیں. کسان کی بیٹی اس بات سے بالکل انجان تھی کہ اب ان کی زمین ان کی نہیں رہی تھی. تو وسم کا کچھ دیر کے لیے حلق سوکھ گیا. آپ کی زمینیں اب ہماری ذمہ داری ہیں، آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں. اب بالکل ٹھیک کہہ رہی، میں گھر والوں کو لے کر شہر چلا جاؤں گا، اور آپ نے اتنا سب کچھ دے دیا ہے کہ اب ہم زمینوں کی ضرورت نہیں ہے. کسان کے بیٹے نے ہوشیاری سے بات سنبھالی، جو حالات و واقعات سے واقف ہو چکا تھا. تبسم نے تشکر سے اسے دیکھا. کیا اسے اس کا ایسے کرنے سے وقاص کے گناہ مٹ گیا ہوگا؟ ساری کلاس کچا کچ ٹیسٹ دینے کے لیے بیٹھی تھی. کوئی بہت پریشان تھا تو کوئی چپل مار رہا تھا. کسی کو بہت فرق پڑا ہوا تھا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور جن کو بہت زیادہ فرق پڑا ہوا تھا وہ تھی فدق، جو کسی بھی طرح یہ پروف کرنا چاہتی تھی کہ وہ یہ ٹیسٹ پاس کر سکتی ہے. شاید ہر کسی نے محنت کی ہو، لیکن محمد فدق سے کم. فدق نے ادھر ادھر دیکھا. دور اس کی نظر حمزہ پہ پڑی، جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ بیٹھا تھا، اور حمزہ کو اس بات پر تعجب تھا کہ فدق کی نظر کوئی لعنت ملامت والی نہیں تھی بلکہ حسد والی تھی. شاید وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ کیوں نہیں آئی. اور سب سے بڑا دکھ فدق کو تب لگا جب اس کے سامنے اس کا سب سے بڑا اور اصلی دشمن بیٹھا تھا. تھوڑی سی جو امید اور تھوڑا سا جو موقع یا وہ ہیلا کر کے آئی تھی، وہ بھی جو ہے جڑ سے ختم کر دیا گیا. ٹیسٹ سٹارٹ ہوا. کوئی 200 MCQs تھے. ساری کلاسز کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں. آدھے گھنٹے بعد محمد فدق کی نظر سامنے والے شیطان پر پڑی، جس نے سارا پیپر فل کیا ہوا تھا. وہ پین کی ساتھ کھیل رہا تھا. محمد فدق نے بھی لگ بھگ پیپر کر ہی لیا تھا، لیکن کچھ MCQs اس کو بالکل نہیں آتے تھے، اور کچھ MCQs پر اسے شک تھا. اچانک اس کی نظر جیک کے پیپر پر پڑی، جو بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے کھلا پڑا تھا. اس نے پہلے ارادہ کیا کہ وہ دیکھے، لیکن پھر اس نے نظریں جھکا لی. وہ پھر اپنے پیپر کو دیکھتی اور پھر سامنے تھال میں سجے پیپر کو، جو اس سے بار بار کہہ رہا تھا، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو. پھر اس کے کان میں جیکی کی آواز گونجی، تم یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتی. اس نے آخر میں طے کیا. اس نے گردن جھکائے، پلکوں کا پردہ ہٹایا اور ان دیکھے جیک کا پیپر دیکھنے لگی. اس نے کچھ MCQs کلیئر کیے، لیکن اگلے پیج پر وہ کیسے دیکھے؟ پر جیسے سامنے جیک نہیں، کوئی فرشتہ بیٹھا ہو جو اس کے دل کی بات سن رہا ہو. جیک نے پیج پلٹا. اس نے پھر اپنے MCQs سارے ڈن کیے. جیک نے پھر پیج پلٹا. فدق کا منہ کھل گیا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے پھر MCQs دیکھے اور پھر سب کو ڈن کیا. یہیں دونوں نے ایک دوسرے کو آواز لگائی، ڈن. پوری کلاس کی نظر ان کی طرف اٹھی. محمد فدق نے اپنے اوپر بہت فخر کیا. سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. لیکن فدق کو کیا پتا، سانپ پہلے سے ہی مرا ہوا تھا. اگلے دن رزلٹ بھی آ گیا. محمد فدق پاس ہو گئی. باقی سب تو اتنے حیران نہیں تھے، لیکن جے کے ضرور حیران تھی. سب کی کمپٹیشن کے لیے سلیکشن ہو گئی تھی. لوکیشن کا ابھی تک ان کو نہیں پتہ تھا، ان کو کہاں بھیجا جا رہا ہے. سب کو پیکنگ کا بول دیا گیا. جے کے
को आउटिंग के लिए इनवाइट किया गया, जिससे जेके ने साफ इनकार कर दिया। बाकी एर्थी और उसके पहिए तैयार थे और अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे जाके सिकंदर किसने बनना है। अच्छा, तो आपको ये डर था कि मैं और अम्मी आपको छोड़कर चले जाएंगे? तबस्सुम बड़ी मोहब्बत से अपने बाप का सर रगड़ रही थी। अरे बेटा, कितनी दफ़ा ये कहानी मुझसे सुन चुकी हो। हाजी बाबा ने हल्का सा कहका लगाया। बाबा, ये कहानी थोड़ी है, ये तो मेरी खूबसूरत हकीकत है, मेरी खूबसूरत यादें, जब मैं नहीं थी, जब आप थे। बताई ना बाबा, तबस्सुम ने किसी छोटी बच्ची की तरह जिद की। तो जिस दिन तुम पैदा हो रही थी उस दिन मैं बहुत डरा हुआ था। मैं पहले ही अपनी बीवी और अपनी बच्ची को खो चुका था। मैं अल्लाह की दूसरी आजमाइश से डरता था। मैं असमारा और तुम्हें खोने से डरता था। जब असमारा को मैं हॉस्पिटल ले गया तो जैसे वक्त रुक गया हो और वक्त मुझे खींच के पीछे लेके जा रहा हो। मैंने खुद को वैसे ही बेबस और तन्हा महसूस किया। मैं नमाज पर बैठ गया और गिड़गिड़ा के रब के हजूर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ज़िंदगी की दुआएं करने लगा। अल्लाह पाक का फजल हुआ। तबस्सुम का मालिश करता हाथ कुछ देर के लिए रुका। अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा था। मुझे खुशी का मतलब असल में तब पता चला जब पहली बार मैंने तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी थी। अजीब बात है ना, उस वक्त मुझे तुम्हारा रोना बहुत सुकून दे रहा था। और अब? तबस्सुम ने शरारत से कहा। ज़ाहिरी बात है, बेसुकून करता है। हाजी बाबा ने एक ठंडी आह भरी। फिर जब आप मुझे घर लेकर आए अम्मी के साथ, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि 6 महीने बाद कैसे बच्ची पैदा हो गई। ज़ख्मी दिल के साथ कही जाने वाले तबस्सुम की बात हाजी बाबा की रूह की हमेशा कई टुकड़े करती थी। हाजी बाबा ने तबस्सुम के दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने सीने पर रख लिए। तुम हमीद चौधरी की बेटी हो तबस्सुम चौधरी। तबस्सुम ने अपने दोनों हाथ पीछे से हाजी बाबा के गले में लिपेट लिए, जैसे एक छोटी बच्ची खौफ में आकर अपने बाप के गले से लिपट जाती है, जैसे तबस्सुम हमेशा लिपट जाया करती थी। सारे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के टेस्ट पास किए हुए स्टूडेंट कंपटीशन के लिए पहुंचे हुए थे। मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज, जो कि जंगलात से आरास्ता एक पहाड़ी इलाका था। ब्लू हिल्स रिजर्वेशन, नीला पहाड़ी महफूज इलाका। नंतन नोहरिया, साबिक डीन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मारूफ हो। माइकल पोर्टर, पोर्टर स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी के सबसे बड़े माहिर माने जाते हैं। वो इस दफ़ा के कंपटीशन को लीड कर रहे थे बतौर जज। अच्छा, तो आपको मैं ये बात बताती चलूँ कि ऊपर जो रॉबिन क्या वाक़या हुआ था, जो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम हुए थे, जो उन्होंने नाम अबू बकर रखा था, वो भी रियल स्टोरी है बिल्कुल। और ये जो नाम हैं और इन्होंने जो मतलब जो जिस फील्ड में हैं, ये नाम भी मतलब ओरिजिनल ही लिखे गए हैं। मतलब राइटर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो रियलिटी के साथ अटैच रहे। जैसे कि जिया अली का किरदार भी बिल्कुल सच्चा ही है। कुछ अफसानवी हैं लेकिन बहुत सी उनकी स्टोरी जो है वो रियलिटी बेस है। चलो कि सबसे माहिर माने जाते थे। वो इस दफ़ा के कंपटीशन को लीड कर रहे थे बतौर जज। वो निहायत ही पुरसुकून और काफ़ी तजस्सुस भरी बातें कर रहे थे। कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने ब्लू हिल की इंफॉर्मेशन सबको देना ज़रूरी समझी। ब्लू हिल रिजर्वेशन अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में एक बड़ा कुदरती तहफ़्फ़ुज़ शुदा इलाका है, जो कि बोस्टन शहर के जनूब में वाक़या है। ये शहरी माहौल के करीब होने के बावजूद एक वसी ग्रीन ओएस यानी कुदरती पार्क की हैसियत रखता है। यहाँ लोग कुदरती मनाजिर, पैदल चलने, खेल कूद और दीगर सरगर्मियों के लिए जाते हैं। नाम ब्लू हिल रिजर्वेशन, मकाम मैसाचुसेट्स, अमेरिका वगैरह। रकबा तकरीबन 7,000 एकड़ से भी ज़्यादा। आला ऊंचाई, ग्रीन ब्लू हिल की चोटी 635 फीट तकरीबन 195 मीटर। जहाँ तक आप सबको पहुंचना है वहाँ से शुरू होगा आप लोगों का सेकंड स्टेप। प्रोफेसर नतन नोहरिया ने मज़े का डांस करते हुए कहा। सारे स्टूडेंट भी उनकी तरह गोल गोल घूमने लगे। अब प्रोफेसर माइकल बोले, ब्लू हिल इसलिए आपके प्रोफेसर माइकल बोले, जहाँ तक आप सबको पहुँचना है, यहाँ पर कहाँ पर थी मैं। ब्लू हिल इसलिए रखा गया है क्योंकि दूर से ये नीले रंग की छाँव जैसा लगता है। अब ये ब्लू हिल रिजर्वेशन ये भी एक असल इलाका है बोस्टन में। आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पर, आपको नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर है स्काईलैंड लूप, ग्रेट ब्लू हिल, हॉकटन पॉन्ड, लोप वगैरह मशहूर रास्ते हैं। कुछ आसान, कुछ मुश्किल, सब कुदरती मनाजर से भरपूर है। आपके
انہیں بھی مزے سے کمر ہلائی۔ فدق کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس نے ایسے دلچسپ استاد کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اور ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ اس میں آپ سب اور کیا کیا کر سکتے ہیں، کیسی کیسی ایکٹیویٹیز یہاں پر پرفارم ہوتی ہیں۔ آپ کے دونوں پروفیسر ایک ساتھ بولے۔ ماؤنٹین ہائیکنگ، گھڑ سواری، کیمپنگ، مچھلی پکڑنا، کراس کنٹری اسکیٹنگ موسم سرما میں، راک کلائمبنگ، گالف وغیرہ۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے زور سے تالیاں بجائیں۔ دور دور تک پھیلا ہوا یہ علاقہ مئی اور جون میں اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ اس میں پوری 22 پہاڑیاں ہیں۔ اس کی سب سے اونچی پہاڑی 635 فٹ ہے، جس پر آپ سب کا اگلا ٹاسک رکھا ہوا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اگلے ٹاسک میں کیا ملے گا، کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ فدق آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جنگل کو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے سب، اور کتنا پرسکون، فدق نے ایرتی کو مخاطب کر کے کہا۔ ہاں، یہاں اوک، پائن اور میپل کے زیادہ تر پودے پائے جاتے ہیں۔ ایرتی کی دلچسپی ہمیشہ پودوں میں ہوتی ہے۔ اسے اس جنگل کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ وہ یہاں پر کئی دفعہ آ چکی تھی۔ پودوں کے ساتھ یہاں پر جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ ڈرو نہیں، خطرناک نہیں ہیں، پیارے پیارے جانور ہیں، جیسے کہ ہرن، ترکی اور ہاکس۔ اب کہ حمزہ نے منہ فدق کی طرف کیا۔ حمزہ کی بات سن کر فدق کو ایک رینگنے والا جانور یاد آ گیا۔ فدق نے تھوک نکلا۔ ایرتی، یہاں سانپ تو نہیں ہوں گے نا؟ فدق کی آواز میں ڈر واضح تھا، اور یہ ڈر آگے کھڑے جیک نے فدق کی آواز سے محسوس کر لیا تھا، جس کے دماغ نے شیطانی کھیل تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی دیکھے تو نہیں، لیکن ہو بھی تو کیا میں ہوں نا ساتھ؟ ایرتی نے فدق کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم سب ساتھ ہیں۔ دور خرم نے آنکھ دبائی۔ سب گیم کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ فدق کو اب سانپ سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس کے پاس بہت سی لاٹھیاں تھیں، لیکن فدق نے تو سپیرے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ پوری انجوائمنٹ کے ساتھ کھیلیں، پورے دماغ کے ساتھ اور پوری چال کے ساتھ۔ بیسٹ آف لک، دونوں پروفیسر پرجوش ہو کر بولے۔ تالیاں اور ہارورڈ یونیورسٹی کے نعرے۔ تو آپ نے اپنا ٹاسک لینے کے لیے ایک ساتھی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور سب سے اونچی پہاڑی پر پہنچنا ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ کا ساتھی بھی آپ سے ہو جائے گا انجان، کیونکہ وہاں رکھا ہوا ہے خاص سامان۔ جس نے چھوا باکس بجے گا، الارم چھونے والے کا لکھ دیا جائے گا اس پہ نام، پھر وہی ہوگا اسی کا کام، اور پھر اس کے ساتھ بزنس کرنا پڑے گا۔ ہر اسٹوڈنٹ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے بات سمجھ آتی کہ سارے اسٹوڈنٹ کا تجسس بھی بڑھتا گیا۔ ایک طرف لگا بڑا سا پروجیکٹر انہیں سب سے اونچی پہاڑی پر پڑے ڈبوں کی طرح کی ویڈیو دکھا رہا تھا۔ پہاڑی کے اوپر رکھے ڈبوں میں سامان تھا، کوئی بہت بڑا باکس، کوئی انتہائی چھوٹا، کوئی درمیانہ، تو کوئی بالکل معصوم سا۔ ان ڈبوں کے بیچ اور اندر چٹس تھی، جن پر چیزوں کو بیچنے کے رولز لکھے تھے۔ وی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ پروفیسر کی بات پر سب نے زور سے یس کہا۔ فدق جلدی سے ایرتی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، جس پر حمزہ نے جل کر اسے دیکھا۔ فدق نے اسے چڑ کر دور رہنے کا اشارہ کیا۔ عالیہ شریک کے ساتھ جڑ گئی۔ سب آپس میں اپنے اپنے پارٹنرز کو لے کر بحث اور جھگڑا کرنے لگے۔ پروفیسر نے زور سے تالی بجائی اور چلا کر سب کو چپ کروایا۔ ہم جانتے تھے جھگڑا ہوگا، اس لیے جوڑیاں ہم نے اپنے حساب سے بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب کی بولتی ایک دم بند ہو گئی۔ جہاں فدق کی امید ٹوٹتی، وہیں حمزہ کی امید بندھی۔ ایک بڑا سا گول چکر لایا گیا، اسپین ویل، جس کی پلیٹس پر کچھ اسٹوڈنٹ کے نام لکھے تھے۔ جن اسٹوڈنٹ کے نام اسپین ویل پر لکھے ہوئے تھے وہ الگ ہو جائیں۔ پروفیسر کی بات سن کر سارے اسٹوڈنٹ الگ ہو گئے۔ فدق، حمزہ اور شریک کا نام پلیٹس پر نہیں لگا تھا، یعنی انہیں پہیا گھمانا تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ نکلا اور پہیا گھمایا۔ فدق نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ اس کا جیک نکل آئے۔ اس لڑکے کو اس کی پارٹنر کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اس نام کی پلیٹ پہیے سے نکال دی گئی۔ باقی پلیٹس آپس میں دوبارہ جڑ گئیں۔ دیکھو حمزہ، میں جانتا ہوں تو اپنے مطلب کی نام پر روک سکتا ہے، دیکھ میرا نام پر روکنا۔ خرم نے حمزہ کے کان میں پختگی سے کہا، معاف کرنا، میرا تم سے دل بھر چکا ہے۔ پاگل کتا چلے گا پر تم نہیں۔ یہ کہہ کر خرم نے ببل نکال کر منہ میں ڈال دیا۔ خرم نے افسوس بھری نگاہوں سے حمزہ پر ڈالی، مگر حمزہ جلدی سے آگے بڑھا، اور ساتھ ہی فدق نے بھی قدم بڑھائے۔ او جگاڑو ماسی، کہاں جا رہی ہو؟ میری باری ہے۔ حمزہ نے فدق کو روکا۔ حمزہ ماسی، آپ کا نام نہیں لکھا ہوا، اینڈ لیڈیز فرسٹ۔ فدق نے قدم بڑھایا۔ آج مجھے تمہارا ماسی ٹائٹل اچھا لگا، اس لیے لیڈیز فرسٹ۔ وہ شرارت سے فدق کے آگے بھاگ گیا اور یہیں پہیے کے پاس پہنچ گیا۔ پہیے پر نظر دوڑائی، اطمینان ایرتی کے نام کی پلیٹ دیکھی، ہوشیاری سے ببل منہ سے نکالا اور ایرتی کے نام کی پلیٹ کے پیچھے چپکا دیا۔ پھر اپنی نظر لٹکتی ہوئی تیر پر جھمکائی اور آہستہ سے پہیا گھمایا، چپکائی۔ جس جوش سے وہ آیا تھا اتنی ہی نرمی سے پہیا گھوما۔ بمشکل ایک چکر پورا ہوا اور ایرتی کا نام تیر کے نیچے آ گیا۔ ببل پیچھے سے تیر میں آ کر اٹک گیا، پر کسی نے دیکھا کیا؟ حمزہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پھر پہیا گھمایا اور بڑی صفائی سے ببل اتار کر پھینک دیا۔ فدق کا بس چلتا تو اس کا منہ توڑ دیتی، وہ اس کی ایرتھی لے گیا تھا۔ ایرتھی کو بھی فدق کے نہ ہونے کا دکھ تھا، مگر حمزہ کے ساتھ ہونے کی خوشی بھی۔ لیکن خرم کی دوستی سے وشواس بھی اٹھ گیا، جو ہر ہفتے اٹھتا تھا۔ اب باری شریک کی تھی اور شاید خرم کی بھی، کیونکہ نام
अब उसका आया था। खुरम को दिल का दौरा पड़ने वाला था, लेकिन श्री खुश थी। अब पहिए के पास पदक थी। जैक का नाम उसे सांप लग रहा था। या अल्लाह, जो भी आए जैक ना आए। और हमेशा की तरह जैक की बुरी नज़र फदक की बुरी नज़र पर थी। फदक ने आंखें बंद की और दुआ पड़ी, ए अल्लाह बचा मुझे शैतान जैक मरदूद की शर से। उसने ज़ोर से स्पिन व्हील घुमाया, मगर आंखें अब भी बंद थी। इतने में आलिया की चीख सुनाई दी। फदक ने आंखें खोली। तीर के नीचे आलिया का नाम था। फदक की जान में जान आई। दोनों एक दूसरे के तरफ भागी और गले लग गई। यहाँ जैक ने साथ खड़े एवी के कान में कहा, मुझे सांप चाहिए। एवी ने हाँ में सर हिलाया। अब पहिया जैक की किस्मत का घूमने वाला था। क्लास की सबसे लेजी और चिपकू लड़की रोजी ने पहिया घुमाकर जैक को चुन लिया। जैक के कानों से धुआं निकलने लगा। मैं अकेला ही ठीक हूँ, जैक ने गुस्से से कहा। प्रोफेसर ने गुस्से में जैक को आंखें दिखाई। रूल्स आर रूल्स। जैक ने हाँ में सर हिलाया। रोजी खुशी से जैक से चिपक गई। जैक ने हाँ में सर हिलाया। रोजी खुशी से जैक से चिपक गई। जैक ने उसे धक्का देकर दूर किया। ऐलान हुआ, सब जोड़ियां बना लें। सब जोड़ियां बन गईं। हमजा और खुरम साथ खड़े थे। उन दोनों की तरफ श्री और एर्थी आ रही थी। डार्क मैरून लिपस्टिक, गहरा काला काजल, काली आंखें, वाइट शर्ट, वाइट कोट, ब्लैक जीन्स और खुले काले बाल हवा में उड़ते हुए हमजा ने मदहोशी से कहा, मेरी तो निकल पड़ी। हमजा की बात सुनकर खुरम ने रोते चेहरे के साथ श्री को देखा। पिंक शर्ट, ब्लू जैकेट, माथे पर कटे बाल और सिंदूर की बंदियाँ। और मेरी लग गई। खुरम ने कराहते हुए आंखें बंद की। कंपटीशन के लिए आई है या सर्कस के लिए? चुप, हूर परी आ रही है। हमजा अब भी खोया खोया बोला। और मेरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ। खुरम रो देने को था। ना रे मोदी जी। खुरम हमजा ने श्री पर एक नज़र डाली। इससे पहले कि खुरम उसका गला दबाता, वो दोनों उसके साथ आकर खड़ी हो गई। रोसी की भरना टांगों को जंगल के छोटे कीड़े मकोड़े अपना निशाना बना रहे थे। उसके बार बार उछलने और चीखने चिल्लाने से जैक तंग आ चुका था। एक दफ़ा फिर किसी कीड़े ने रोजी पर हमला किया और रोजी उछलकर जैक से आ लगी। जैक ने पीछे से ऐसा धक्का दिया कि वो किसी झाड़ी पर जा गिरी। जैक खुद आगे बढ़ गया। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और रोजी की चीखें तो बिल्कुल भी नहीं। उसका फोकस सिर्फ एक ही बात पर था, फ़ी कहाँ है, फ़ी किस रास्ते पर है और फ़ी कहाँ तक पहुँच चुकी होगी। चलें तो आज की एपिसोड इतनी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी एपिसोड रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता। मैं कोशिश करूँगी कि डेली एपिसोड दूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लाइक कर दिया करें, कमेंट तो करते हैं जो पढ़ते हैं, ज़ाहिरी बात है, और फीडबैक भी देना कभी ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन।